السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ ہم تفصیل سے بات کریں۔ اس وقت تمام تر نظریں جو ہیں وہ 21 اکتوبر پر مرکوز ہیں، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، مختلف کارنر میٹنگز، کارکنان کے ساتھ ملاقاتیں، جو تمام تر ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں اور وہ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سرگرم ہیں، شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو تاریخی بنایا جائے، ان کا ایک تاریخی استقبال کیا جائے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوں۔ اور ایک بیانیہ جو مسلسل بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت جو مہنگائی میں گھرے ہوئے عوام ہیں، جو پسے ہوئے عوام ہیں، ان کے لیے امید جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، آخری امید کے طور پر ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پورا کا پورا نیریٹو لے کر نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کو پبلک رسپونڈ کرے گی، لیکن یقیناً جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو پاکستان مسلم لیگ نون ایک چیلنج کے طور پر لے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں یا جو حکمران اتحاد تھا آخری حکومت کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی یا دیگر جماعتیں شامل تھیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ایک پلان تیار کیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے اور ان کو ایک بڑی لیول پلینگ فیلڈ اور تمام تر چیزیں سیٹ کر کے دی جا رہی ہیں کہ شاید اقتدار ان کی جھولی میں دوبارہ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کہتی نظر آ رہی ہے، باقی جماعتیں کہیں نہ کہیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں، اور بہت سارے اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے، چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہی ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید اب جھکاؤ معاملات کا تمام تر پاکستان مسلم لیگ نون نواز کی طرف ہے، اور اس میں آیا نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنا ہے یا ان کی جماعت سے ہی کسی نے اقتدار میں آنا ہے اور انہوں نے بیک اینڈ سے لیڈ کرنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جس وقت سامنے ہیں۔ پھر ان کی ضمانت کی درخواست اور راہداری ضمانتیں اور وہ عدالت ان کو دے دیتی ہے، وہ کیسز میں پیش نہیں ہوتے، دوبارہ جیل جاتے ہیں یا الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہونے کے بعد الیکشن کیمپین کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت ہیں، اور پھر اگر بالکل مکمل طور پر ایک سیاسی جماعت کو مائنس کر کے عام انتخابات کا ہونا اور پھر اس کے نتائج کو تسلیم کرنا، یہ کس طریقے سے قابل قبول ہوگا۔ میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں ہم اس سارے معاملے پر بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مزمل سہروردی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، نسیم صدیقی صاحب سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ مزمل صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے، نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، نہیں آئیں گے، مختلف تاریخیں، مختلف باتیں، پلان منسوخ کرنے کے اشارے دینا، بالآخر حتمی طور پر نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ 21 اکتوبر کی شام، کیا مناظر ہوں گے اور کتنا عظیم الشان استقبال نواز شریف صاحب کا، جو پورا کا پورا زور پوری پی ایم ایل این اور ٹکٹ ہولڈرز لگا رہے ہیں، سب کو ٹاسک اسائن کیے گئے، اس کے بعد ایک پاورفل شو پٹ اپ کر پائیں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں، یہ تو ان کا امتحان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ڈی ڈے ہے، ان کے لیے الیکشن ڈے ہے۔ اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو انہیں اس کا بہت نقصان ہوگا اگلے انتخابات میں، کہ وہ ایک اچھا شو اپنے لیڈر کی واپسی پر نہیں کر سکے۔ اور اگر کر پائیں گے تو یقیناً ایک مومنٹم بنے گا، گیئر اپ ہوگا، پارٹی جو ہے اس کو ایک نئی جان ملے گی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ان کے پاس آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ ایک اچھا شو کریں۔ اور یہ تو اب اس دن پتہ لگے گا کہ شو اچھا ہے یا برا ہے۔ کیمرے موجود ہوں گے، آپ کے بھی، سب چینلز کے بھی، اور سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ گراؤنڈ خالی ہوگا تو اس کی تصویریں بھی آ جائیں گی، بھرا ہوگا تو اس کی ویڈیوز بھی سب کے سامنے آ جائیں گی۔ پر یہ مزمل گھوڑا صاحب، اور گھوڑی کا کیپنگ ان ویو جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر مہنگائی، معیشت، ایک عام آدمی جس طرح سے پسا ہوا ہے، کیا وہ واقعی نواز شریف صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ امید کی آخری کرن کے طور پر دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے؟ پبلک پلس کیا بتاتی ہے؟ اشارے کیا مل رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیے، پبلک پلس تو بنے گی جب الیکشن سکیجول اناؤنس ہوگا۔ وہ اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کر رہے ہیں کہ ہم وی کین سالو دی پرابلمس، اور ہر پارٹی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس سلوگن کے ساتھ انتخابات میں آئے کہ دے کین سالو دی پرابلمز۔ اس کا روڈ میپ انہیں پیش کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بجلی کیسے سستی کریں گے، بتانا چاہیے کہ میرا مطلب ہے کہ پیٹرول کیسے سستے کریں گے، بتانا چاہیے پاکستان کو قرضوں کے گرداب سے کیسے نکالیں گے، بتانا چاہیے کہ آگے کا روڈ میپ کیا ہے اور پیچھے نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اور جب اگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہوگا تو لوگ ضرور اس کو ووٹ ڈالیں گے، نہیں ہوگا تو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ تو سمپل سی بات ہے کہ اس میں
पोल सर्वे उल्ट भी हो जाती हैं और सही भी हो जाती हैं। बहुत मुश्किल है, अभी तो इलेक्शन का स्केड्यूल भी नहीं आया और अभी तो ये भी पता नहीं है कौन अहल होगा कौन नाअहल होगा, किसके कागज मंजूर होने हैं किसके नहीं मंजूर होने, कोई कौन खेल में हो, कौन प्लेइंग कैप्टन होगा और कौन नॉन प्लेइंग कैप्टन होगा। जब ये सारी चीजें मैदान में आ जाएंगी, लोगों के स्केड्यूल आ जाएगा, कागज मंजूर हो जाएंगे, हमें फाइनल 11 लिस्ट नजर आ जाएगी कि ये खिलाड़ी हैं मैदान में, तो फिर उसके तनाजुर में बात करेंगे। अभी क्या बात की जा सकती है? अभी तो 21 अक्टूबर का जलसा है। मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर सियासी जमात को बहुत अहम है। उनका एक जो कायद है वो वापस आ रहा है, जिसके नाम पर वोट बैंक है, उन्हें एक अच्छा शो पुट करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो कटहरे में होंगे। राइट, आपकी नज़र में इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। अभी सिर्फ उनकी वापसी और एक जलसा और उनका इस्तकबाल है जो मैटर करता है। आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त सज़ा याफ्ता थे नवाज शरीफ साहब जब वतन से वापस गए, अब क्या वापस जब वो आएंगे, अभी राहदारी ज़मानतें उनके क्या चांसेस हैं, उसको किस तरह से आप कानून की नज़र में देख रहे हैं, और उनकी जो सज़ा है जो ऑलरेडी उनको हुई है उसके अंडू होने की अब क्या चांसेस हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है उसमें तो ये कि सजा याफ्ता शख्स जो है और वो जब वापस आएगा तो उसे सरेंडर करना होगा अदालत के सामने और जाना होगा जेल। उसकी वजह यह है कि सजा सस्पेंड एक केस में हुई थी और एक केस में सजा सस्पेंड नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक कागज दिया था जिसकी बुनियाद पर उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा गया था 4 हफ्तों के लिए। तो वो कागज जो है वो अब बड़ी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो अदालत इसका नोटिस दे सकती है कि वो एक तरह की जमानत थी। जो जमानत जंप करता है शख्स, उसके लिए फिर नॉर्मल राइट्स जो हैं उसको अवेलेबल नहीं होते, और उसको अदालत जो है सबसे पहले यानी इस बात के बारे में बड़ा सीरियसली लेती है कि आपने क्यों यानी जो कमिटमेंट की थी या जो आपके लिए जमानत दी गई थी वो आपसे पूरी क्यों नहीं की। तो आम अगर कोई शख्स होगा तो उसके लिए तो कानून ये है कि उसे जेल ही जाना पड़ेगा और फिर उसके लिए जमानत भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जमानत का केस तो अलहदा चल रहा है अदालत में और उसके लिए अलहदा टाइम होगा। उसके बैलेंस बाद में देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मसाइल है उसमें सबसे बड़ा मसला जो है उनका वो अदालती फैसला है जिसकी वजह से वो सजा याफ्ता है। और इसके अलावा बाकी अदरवाइज राहदारी का कोई तसव्वुर नहीं है ऐसे केस में। और फिर दूसरा मामला जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी तक सजा जो है ये जो कानून आया है फैसला किया है जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि ये जो कानून है ये नाफिज यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इसको पिछली तारीखों से इस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो गोया उस लिहाज से ऑलरेडी जो फैसले आर्टिकल 184 के तहत हो चुके हैं वो रहेंगे, और उसमें एक फैसला वो भी है जो उनकी नाअहली का फैसला है। और अब ये मामला फिर अदालत ने ही तय करना है कि क्या वो नाअहली जो है जो याद इनके लिए की गई है वो अदालत ने की थी, क्या वो अदालत की तरफ से की गई नाअहली का मौजूदा कानून जो पास कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके तहत वो यानी फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी बात जो उसमें उन्होंने इसमें जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है जी ये है कि कोई शख्स नाअहल जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल होगा। तो उसमें ये फैसला होगा कि क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना होना यानी ये प्रिवेल करेगा, या वो 5 साल की नाअहली का जो दिया गया है इलेक्शन एक्ट में वो ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहले उनके लिए ये कानूनी मामला है जिनको तय करना होगा, इसके बाद बाकी चीजें होंगी। ये कानूनी मामलात हैं जिनको तय करना होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देख रहे हैं इस वापसी को? गुज़िश्ता अगर हम माजी की बात करें तब तो जिला वतन थे और किया गया था जिला वतन, और फिर वापस आए। हमें बेनज़ीर साहिबा का इस्तकबाल भी याद है, नवाज शरीफ साहब का त्यारा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस चला गया, फिर जब वो दोबारा आए, और फिर जो उनकी पॉपुलैरिटी हमने माजी में देखी, ख़ास तौर पर अदलिया बहाली तहरीक के लिए जब उन्होंने मार्च किया लाहौर से।
ایسے مناظر کی توقع تو کر رہی ہوگی پی ایم ایل این، کیا واقعی ہی اس طرح سے عوام کی مقبولیت، چارج کراؤڈ، لوگ لے آنا ٹاسک اسائن کر کے از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام جو اب سوال کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے یا نون لیگ سے کہ آپ اقتدار میں تھے اور اتنی مہنگائی ہوئی، وہ اب واقعی نواز شریف صاحب کو امید کی کرن پہ کے طور پہ دیکھ کے اتنے ہی چارج طریقے سے باہر نکلیں گے دوبارہ؟ بہت شکریہ ارسلان صاحب اور عارف چودھری صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کہا۔ یہ ہے کہ ملک کے مسائل جو ہے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور جو سولوشنز نکالے جاتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو 2018 میں بقول جس طرح کہتے ہیں تجربہ کیا گیا، RTS بٹھایا گیا، کون لوگ تھے تجربہ کرنے والے؟ اب ہمارے ملک میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہونے والی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ واپس آتے، انہوں نے پہلے بھی جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے اٹک کا قلعہ کاٹا ہوا ہے، ہوتا یہ کہ وہ واپس آتے، آنے کے بعد اپنے آپ کو پولیس کے جیل کے حوالے کرتے، ہفتہ لگتا، 10 دن لگتے، 20 دن لگتے، ان کے کیس چلتا، ان کو بیل ملتی، پھر ایک جلسے کا اعلان کیا جاتا۔ اب وہ جس دن پہنچ رہے ہیں اسی دن ایک جلسے کا اعلان کیا جا رہا ہے، مطلب آپ جو ہے یو میکنگ دا موکری آف دا لا۔ اس ملک کے اندر قانون کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہے، ایک 4 ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا۔ اول تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ کوئی شخص جیل میں مجرم ہو، بلکہ کئی ایسے مجرم ہیں جن کو جیل سے لے کے سروسز ہسپتال یا دوسرے ہسپتال تک نہیں آپ لے جا سکتے، سالوں ان کی اپلیکیشنز پینڈنگ رہتی ہیں۔ لیکن اس میں سیاست میں آپ جس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں سیاست دانوں کے ساتھ، ابھی آپ اگر سپریم کورٹ کی جس طرح بات کر رہے تھے تو ایک ماضی بڑا اچھا ماضی گزارا ہے عمران خان نے، سابق وزیر اعظم چیئرمین PTI نے، ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، پھر وہ 3-3.5 سال سیاست میں آ کے حکومت کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر 200 سے زیادہ کیس ہیں۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ایک اچھے کاروباری خاندان سے رہے، کیونکہ وہ سیاست میں آئے تو آپ نے ان کو جو ہے ہائی جیکر بھی بنا دیا، دہشت گرد بھی بنا دیا، کرپشن اربوں کی جو ہے وہ کورٹ میں کیسز چلتے رہے، احتساب عدالت میں، سپریم کورٹ میں، اور اس کا مطلب ہے کہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا جا رہا تھا۔ وہ تو ایک شریف انسان ہے اور ان کو تمام معافی دے کے ان کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ الیکشن بھی لڑیں گے، وہ جیت بھی جائیں گے، وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ تو اس ملک میں جلسے کرنا یا ووٹ ڈالنا یا عوام کی رائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا، اس میں تو فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے، صبح آپ کو مجرم بنا دیں گے اور مجھے فرشتہ بنا دیں گے، شام کو مجھے مجرم بنا کے آپ کو فرشتہ بنا کے پیش کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، جو جمہوریت کا حسن ہے، ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، ہر جماعت کو جو ہے وہ کھل کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک میں کوئی آئین اور قانون ہی نہیں ہے۔ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی بات تو چھوڑے، اب تو جو قومی اسمبلی جنرل الیکشن ہونے تھے جس کی بات ہو رہی تھی جی کہ وہ 2 صوبائی الیکشن ہوں گے تو فلاں چیز ہو جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ تمام الیکشن ساتھ ہوں، وہ بھی آپ آئین اور قانون سے باہر نکل گئے۔ تو جس ملک میں آئین اور قانون ہے ہی نہیں تو وہ ہم قانون کی باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہ آئیں گے تو ان کو راہداری بیل ملے گی۔ چھوڑے یہ سارے ڈھکوسلے کرنے، ان کو آنے دیں، ان کو وارم ویلکم دیں۔ پنجاب حکومت میں ان کے لوگ موجود ہیں، وفاق میں موجود ہیں، وہ ایک ان کا بڑا سا جلسہ کرائے جیسے 2011 میں عمران خان کا کرایا تھا، اور بس ان کو الیکشن لڑوائے اور ان کو دے حکومت۔ باقی یہ جو ڈرامے بازی میرے خیال سے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر PTI کی طرف دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، 9 مئی کے واقعات ہر ذی شعور پاکستانی جو ہے ان کو کنڈیم کرتا ہے۔ کتنے لوگ تھے اس میں؟ 3000 4000 5000 لوگ۔ آپ سزا 2 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی جلسہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گراؤنڈ لیول پلینگ فیلڈ گراؤنڈ تو نہیں ہوئی نا اس قسم کی۔ تو یہ کہ آپ نے جس کو لانا ہے لا کے بٹھائے، پاکستان کا اللہ خیر چلتا رہے گا۔ بالکل صحیح نسیم صدیقی صاحب۔ مزمل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا جو ابھی باتیں نسیم صدیقی صاحب نے کہی ہیں، یا جو باتیں اس وقت میں نے پہلے اپنے انٹرو میں جس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیجئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی واپسی کسی ڈیل کا حصہ ہے، یہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی سٹیج سیٹ کیا گیا ہے ان کے معاملات کو سیٹلڈ؟ کیونکہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مریم صاحبہ خود مانگتی تھیں وہ حالات جو 2018 سے پہلے تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، اعلان کہتی۔ اس طرح کی کوئی چیز اب بنائی گئی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، اور آپ بھی
کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں ان کی واپسی کو؟ نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، انہیں ضمانت لینی پڑے گی، ہو سکتا ہے جیل جانا پڑے. اب نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عارف چوہدری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو بیل نہیں مل سکتی، حفاظتی ضمانت ملے گی. ہو سکتا ہے وہ کنفرم نہ ہو، انہیں جیل جانا پڑ جائے. کوئی ڈیل کا نتیجہ ہوتا تو پھر تو کیسز ختم ہوتے، آنے سے پہلے سب کچھ سیٹ ہو جاتا. ڈیل تو تب ہوتی ہے جب گمے ہوئی رسیدوں پر آپ کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں. جب بند ہوئے بینکوں کی رسیدوں پر صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ مل جاتے تھے، وہ ڈیلیں تو تب ہوتی تھیں جب آر ٹی ایس بیٹھ جاتا تھا، جب آپ، میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں مثبت رپورٹنگ کے احکامات دیے جاتے تھے. ڈیلیں تو تب ہوتی تھیں. آج کیا ڈیل ہے؟ وہ آئیں گے عدالت کو سرنڈر کریں گے. ڈیلیں تو تب ہوتی تھی جب رات 10:30 بجے تک بھی ہائی کورٹ کے جج بیٹھے رہتے تھے کہ کب خان صاحب آئیں گے تو ہم نے ان کی ضمانت لینی ہے. عام پاکستانی کو تو 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے. خان صاحب کے لیے تو جج صاحب رات 10:30 بجے تک بیٹھے رہے کہ وہ کب آئیں گے اور میں نے ان کی ضمانت لینی ہے. اور وہ اپنے شاہی سواری کے ساتھ رات 10 بجے پہنچے تو جج صاحب نے انہیں کہا. پھر ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیل تو تب ہوتی ہے جب چیف جسٹس ایک مجرم کو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو، مرسڈیز بھیج کے بلایا جاتا ہے انہیں پروٹوکول میں اور رہا کیا جاتا ہے. تو یہاں بہت ڈیلیں دیکھی ہیں اس قوم نے. اس قوم کا حافظہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ اس کو نواز شریف پہ فٹ کر دیں گے. قوم کو ساری ڈیلوں کا پتہ ہے. یہاں تو ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا. ایک دن میں 100 ضمانتیں دی جا رہی تھی ایک شخص کو. ایسے وہ پہنچتا بعد میں تھا، ضمانتیں آرڈر پہلے درجنوں ضمانتیں ایک دن میں دی جاتی تھیں. تو وہاں ایک نواز شریف کی ضمانت آج آپ نے مسئلہ فیتا غورت بنایا ہوا ہے. اس ملک کی عدلیہ نے تو ضمانتوں کا عالمی ریکارڈ بنایا ہے، گینس بک آف ریکارڈ میں ہے ایک دن میں 100 ضمانتیں دینے کا. تو فکر نہ کریں، ایک ضمانت ملنی ہے وہ مل جائے گی. ایک ضمانت ملنی ہے وہ مل جائے گی. آپ نے پہلے نسیم صدیقی صاحب نے 9 مئی کی بات کی. یہ سر مجھے مزمل صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، آپ دیکھیں تو میرے خیال سے ہر ہفتے میں کئی متعدد بیانات نگران وزیر اعظم صاحب کے 9 مئی کو لے کر ہوتے ہیں. حالیہ بیان ان کا کبھی اجازت نہیں دیں گے کوئی تنظیم یا جھتا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے. وہ اس کو مطلب اس بات کو بار بار الائیو رکھنے کے لیے یہ بیانات دیتے ہیں یا اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں، یا ان سے یہ جب کئی ایسے سوالات ہوں ایک مخصوص جماعت کے بارے میں تو ان کو اس واقعے کو بار بار دہرانا پڑتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری میں 2 ہی جماعتوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے، ایک ٹی ٹی پی نے اور ایک پی ٹی آئی نے. 2 ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی عسکری تنصیبات کو ٹارگٹ نشانہ بنایا ہے. ایک ٹی ٹی پی بلوچ جو اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور پی ٹی آئی. تو یہ تو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے عسکریت سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم عسکریت سے کچھ چھوڑتے ہیں. اگر آپ 9 مئی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، ان لوگوں کی ضمانتوں کی بات کرتے رہیں گے، ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے، تو پھر حکومت کو اپنے کہنا پڑے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے کور کمانڈر کا ہاؤس ہلایا، اب یہ کہتے ہیں ہمیں لبرٹی میں جلسے کی اجازت دے دیں. بھئی آپ نے عسکری ٹاور کو آگ لگائی ہے 9 مئی کو، آپ کو کیسے لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دے دیں؟ اتنا بڑا عسکری ٹاور آپ نے پکڑ کے جلا دیا، پورا اربوں روپے کا نقصان کر دیا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہ کریں. اس کا تو روز ذکر ہونا چاہیے. ان کی تصویریں تو وال آف شیم کے ساتھ ہر شہر میں لگائی جانی چاہیے 9 مئی کے ملزمان کی. کیوں نہیں لگائی جانی چاہیے؟ ہم اس ملک میں عسکریت کو پروان چڑھتے کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ غیر آئینی حکومت کے خلاف بھی آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کرنا. سیاسی جماعتیں خود آئین نہیں توڑتی ہیں، خود قانون ہاتھ میں نہیں لیتی ہیں. ان کا مقابلہ ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت سے بھی ہو تو ان کی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں ہوتی ہے. وہ بندوق نہیں اٹھاتی ہیں، وہ اسلحہ نہیں اٹھاتی ہیں، وہ قانون نہیں توڑتی ہیں. جو توڑے وہ عسکری جماعت ہو جاتی ہے، وہ سیاسی نہیں رہتی. رائٹ. گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نسیم صدیقی صاحب، جس طرح سے آپ نے پہلے فرمایا کہ جس نے سلیکٹ کرنا ہے وہ کر لے اور اقتدار دے دے اور یہ وہ، اب مزمل صاحب کی آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، یہ کوئی ایسا ہی معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جس طرح سے مزمل صاحب نے کہا انہوں نے آنا ہے، ایک بیل لینی ہے، ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی معاملہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، چیزیں بالکل اپنے نیچرل وے میں چل رہی ہیں. جی بالکل. نواز شریف نے وہ تو ڈیل کر کے گئی نہیں تھی. 10 سال کہ ہم نے کوئی ڈیل
फिर आपने देखा कि अरब सारे सामने आ गए कि जो इलाज के लिए गए थे ये भी डील करके गए थे, पीडीएम की हुकूमत बनी, ये भी डील के जरिए बनी। अगर इदारों पे हमलों की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया गया वो भी दुनिया अभी तक नहीं भूली, उसके लोगों को आपने कौन से कैफरे किरदार तक पहुंचाया, मेमू गेट के जो लोग शामिल थे उनको आपने कौन से कैफरे किरदार पे पहुंचाया। मैं तो बात ये कर रहा था कि इस मुल्क में इल्जाम लगते हैं लेकिन किसी को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया था। नैब के ऊपर, लाहौर नैब के ऊपर किसने हमला किया था? तो हमले तो इस मुल्क में हर इदारे पे होते रहे और हर इदारा ही मुकदम है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी कम से कम सलाह मिलनी चाहिए। और फिर आप वो हर तजुर्बा बार बार कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं, डील करके जा रहे हैं, फिर डील ही तो कर रहे हैं, सब लोगों की डील हुई है। अभी भी नवाज शरीफ साहब अगर इतने अरसे से वापस नहीं आए, उन्होंने बैरून मुल्क वो यूरोप का भी दौरा करके आए थे, इससे पहले वो दुबई भी गए थे, यानी कि उनको डॉक्टर की तरफ से सफर करने की इजाजत मिल गई थी, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे थे? और अभी अगर कहा जाए कि वो कोई सी डील का हिस्सा नहीं है तो ये मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात होगी। डील हुई है तभी तो वापस आ रहे हैं। जिनको गुड टू सी यू कहा गया उनकी डील समझे फिर खत्म हो गई। अब उनको जिन केसेस के अंदर वो रखा हुआ है, आप देख लें उन केसेस का क्या हशर हो रहा है। अगर कोई केस है तो आप ओपन कोर्ट में क्यों नहीं चलाते? नवाज शरीफ साहब रोज अपना कोर्ट में केस सुनने के लिए आते थे। जब वो जेल गए, मैं भी मिलने गया, मुजम्मिल सरवरदी साहब भी मिलने यकीनन गए होंगे। 100 200 लोग उनको दिन में मिल रहे होते थे। यहाँ पे पीटीआई के चेयरमैन को, वकला को बड़ी मुश्किल से मिलने की इजाजत दी जाती है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो वो सबके लिए करनी चाहिए। पर अगर इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो तो नताइज निकलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फला इदारे का चीफ उनकी मर्जी का आ गया है तो उनको गुड टू सी यू कह रहा है, दूसरी तरफ से आ गए हैं तो वो दूसरों को गुड टू सी यू कह रहे हैं। इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, तमाम लोगों को मिल बैठ के, और इस मुल्क के जो मसाइल है उनका हल निकालना चाहिए। उससे पहले भी जिस तरह आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी की बात की थी, अब पाकिस्तान के अंदर वो पहले वाले हालात नहीं है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। सर अब तो मरकज़, सिद्दीकी साहब, मरकज़ अब तो जो भी मामलात होंगे उसका पाकिस्तान होगा। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मुझे आप भी उसमें दिखाई दिए और आपका यकीनन एवन फील्ड के इर्द गिर्द चक्कर लगता रहता होगा। दो चीज़ें मुझे लाइटर नोट पे जल्दी से बताएं, मैं फिर चॉइस साहब की जानिब बढ़ता हूँ। एक तो अब एवन फील्ड में जो बाकी रहने वाले लोग हैं और उसके गिरदोनवा में, उनको कुछ सुकून के दिन नसीब होंगे, शोर शराबे से हट के वहाँ की पुलिस को कोई सुकून नसीब होगा। और फिर जिनकी दिहाड़ियाँ वहाँ लगी हुई थी, मेरे ख्याल से जिनका शायद और कोई काम नहीं था बरतानिया में होके भी वहाँ आकर एहतजाज करने का, उनकी क्या बेरोज़गार हो जाएंगे? अब क्या करेंगे वो वहाँ पे? मुझे लाइटर नोट पे इसका जवाब ज़रा दे दें प्लीज़। मैं वैसे ही दिस वाज थॉट दैट वाज क्रॉसिंग माय माइंड येस्टरडे कि अब नवाज शरीफ साहब वहाँ से ये वो क्या करेंगे? बेरोज़गार होके बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? उनको कोई और काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। आदत हो गई ना इतने टाइम से उनको वहाँ पर रौनक मेला लगाए रखने की। दोनों पार्टियां मुझे तो लगता है बेरोजगार हो जाएंगी। जो रिपोर्टिंग कर रहे थे मुस्बत यहाँ से, और जो जलसे जुलूस से एहतजाज कर रहे थे, उनकी कुछ वक्त के लिए रोटियां खत्म हो जाएंगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन डेफिनेटली पुलिस तो यहाँ पे आदी है। यहाँ पे इस किस्म की इजाजत दी जाती है कि विद इन द लिमिट्स रह के आप कोई भी जो एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन बुरा लगता था कि जो इलाके के लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान थे और हमें कोई इसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन यहाँ पुलिस जो है वो आपको एहतजाज से रोक नहीं सकती। अगर आप कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो डेफिनेटली कुछ यानी कि मतलब मुझे सिद्दीकी साहब खुशी है उस इलाके के लोग जो इतने एक महंगे इलाके में रहते हैं बिलाखिर पुरसुकून हो पाएंगे। और मुझे दुख है दोनों साइडों के लोग जो बेरोज़गार हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, या पता नहीं कितने अरसे के लिए उनका वो काम धंधा बंद हो जाएगा। आरिफ चॉइस साहब की जाने में बढ़ूंगा। चॉइस साहब, आपकी लाइन ड्रॉप थी, जो मैंने एक सवाल किया था, मैं उसको प्रिसाइज़ करके दोबारा पूछ लेता हूँ। कोई एक्सेप्शनल रिलीफ नवाज शरीफ साहब को, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ जिस तरह माजी में मिलता रहा है मुख्तलिफ लोगों को, उसकी कोई तवक्को आप देख रहे हैं? देखता हूँ। मुझे ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हो रही हैं जिस तरह सोचा गया था और जिस तरह कहा जा रहा था। ये जो नसीम सिद्दीकी साहब से बहुत इत्तेफाक है मुझे कि यहाँ मामला जो हैं वो हमने कोई बनाने नहीं है, ना ही पाकिस्तान के वो लोग जो करता धरता है, जिनके इख्तियार में सारी चीज़ें हैं, उनके ज़हन में ये है कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है और इस गर्दाब से हमने इसे किस तरह निकालना है, किसी के ज़हन में कोई तसव्वुर नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कभी एक को और कभी दूसरे को हमने लाना, और ये तासुब दुनिया में इतना ज़्यादा जगह पकड़ गया है कि हर शख्स को ये मालूम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात नहीं हो सकते, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल मारूदी हालात के मुताबिक फैसले करती हैं।
اور اسی طرح باقی سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ یرغمال ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان جو ہو رہا ہے، ابھی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر، اگر یہ منظور ہو جاتی ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کو سیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف ہماری جو ملٹری اشرافیہ یا ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ پھر تیسری اور آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے الیکشن کرانے سے بہتر ہے کہ اسی طرح کا سسٹم چل رہے تھے جس طرح کا چل رہا ہے، یا براہ راست خود تشریف لے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن تو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اور وہ بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت بھلے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی پاپولر ہوگی، لیکن تاثر پوری دنیا میں یہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، اور جتنے بھی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ اس میں انہیں بہت آگے دکھایا گیا. تو یہ سارے کا سارا بھرم جو ان کا وہ ٹوٹے گا الیکشن میں جا کر. اور اگر یہ مسلم لیگ نون بہت پاپولر ہے تو یہ بھی اس کا پتہ بھی چلے گا جب الیکشن ہوں گے. اور اگر آزادانہ اور شفاف الیکشن آپ نے نہیں کروانے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی کہ اگر آپ الیکشن کروا رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ آپ کے ان الیکشنز کو نہیں مان رہے. اگر فرض کرو وہی جو تجویز دی گئی ہے ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جی آپ نے 2 مہریں لگانی ہیں، اگر 2 مہروں والا ہی الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، اور اس میں لوگ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرتے ہیں. اسی صورتحال میں ہم اگر یہ ثابت کر سکیں تو ہمیں امدادیں بھی ملیں گی، ہم دنیا میں عزت اور جی بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.